اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ. الف کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو دراز نہیں کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے نا. اس کو پڑھنا ہے الف. اور اس میں سبق نمبر 1 میں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ چاند جیسی شکل ہوتی ہے، جیسے جیم کے اوپر ہے. جیم کے اوپر مد ہے تو جس حرف پہ مد ہے اس کو 5 الف کھینچنا ہے، اور جس حرف پر مد نہیں ہے جیسے با، تا، سا وغیرہ پہ مد نہیں ہے تو اس کو صرف 1 الف کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے. الف، با. اگر ہم اس کو دیکھیں با کو تو جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ با کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹ کے تر حصے سے، مطلب اوپر کا ہونٹ اور نیچے کا ہونٹ، دونوں ہونٹوں کے تر یعنی گیلے حصے سے. دیکھیے با، با 1 الف کھینچنا ہے. با، تا، سا. سا جب ہم پڑھتے ہیں تو سا کو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ زبان کا سیرا مطلب یہ زبان ہے. اگر فرض کرے تو یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ سائڈ کا حصہ سیرا کہلاتا ہے. جیسے یہ نوک ہے اور یہ حصہ سیرا کہلاتا ہے. یہ حصہ جیسے سا، نوک نہیں لگانا ہے، سیرا لگانا ہے. سا 1 الف سا کو کھینچنا ہے. اسی طرح جب ہم آگے پڑھیں گے رال تو سا، رال اور وا، یہ تینوں کا مخرج ایک ہے. زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اندرونی کنارہ مطلب اندر کا حصہ. ٹھیک ہے. یہ پڑھیں گے جیم کو 5 الف کھینچنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر مد ہے نا. جیم. ہا جو ہے حلق کے اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. اس پہ تھوڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. بار بار محنت کریں گے، بار بار اس پہ مشق کریں گے تو انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا. خا، یہ تھوڑا گول ٹائپ جب پڑھتے ہیں تھوڑا گول ٹائپ لگتا ہے نا، تو اس کو ایسے ہی ہم کو پڑھنا ہے. خا. جب دال آئے گا تو دال کو ہمیں 5 الف کھینچنا پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر مد ہے. آواز اور منہ کھول کے پڑھنا ہے. دال، رال. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زبان کا سیرا یہ تھوڑا سا نوک سے تھوڑا سا اوپر حصہ، زبان کا نوک ہے، جیسے یہ نوک ہے، نوک سے تھوڑا سا اوپر جو حصہ ہوتا ہے یہ نوک ہے. نوک سے تھوڑا سا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے یہ سیرا کہلاتا ہے. سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. تو اوپر کے دانت میں ایسے لگانا ہے. دیکھیے رال. را کو ہم پر پڑھتے ہیں 1 الف کھینچیں گے اس کو. را. زا جب ہم پڑھتے ہیں تو زا، سین اور صاد یہ حروف صفیریہ ہے.
یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے مطلب جیسے دونوں دانت ہیں, جب ہم پڑھتے ہیں زا تو دونوں ہمارا دانت ایسے بند ہو جاتا ہے, اندر سے تھوڑا سا یہ زبان ایسا لگتا ہے زا زا. سین شین. صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے, اس کو ہم پر پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور کیسے پڑھنا ہے بتاتا ہوں آپ کو. صاد آخری میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آخری میں جو دال آتا ہے وہ حروف قطب الجدین سے دال حرف قلقلہ ہے نا. حرف قلقلہ جب بھی آتا ہے تو حرف لوٹتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں, جیسے صاد, ٹھیک ہے. اسی طرح ضاد بھی پڑھیں گے. ضاد بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے. ضاد کے پڑھنے کے لیے ہم کو خیال رکھنا ہے کہ زبان کی کروٹ جو ہوتی ہے, جیسے یہ ہماری زبان ہے تو زبان کا جو یہ سائڈ کا حصہ ہوتا ہے نا, یہ حصہ کروٹ ہمارے اوپر کی داڑھوں کی جڑوں میں لگنا چاہیے, ٹھیک ہے. اوپر کی داڑھوں کی جڑوں میں, اوپر کی داڑھوں کی جڑوں میں کیسے لگتا ہے وہ ہم کو خود فیل ہوتا ہے, خود محسوس ہوتا ہے زیادہ تر, تو ہمیں خود اس کا خیال رکھنا پڑے گا. انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں, آپ بھی دھیان دیجیے. ضاد, اس میں بھی دال ہے تو دال ہونے کی وجہ سے اس کو ہم حروف کو لوٹائیں گے, مطلب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے. جیسا دال ہم نے صاد میں پڑھا ہے اسی طرح ہم کو ضاد میں بھی پڑھنا ہے. ضاد, ٹھیک ہے. دال کی طرف مائل کرنا ہے اس کو. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں میں لگتا ہے. موٹے جو دانت ہوتے ہیں اسے داڑھ کہتے ہیں, ہے نا. یہ چھوٹے جو دانت ہیں سامنے کے داڑھ کہلاتے ہیں, اور جسے ہم چباتے ہیں وہ داڑھ کہلاتے ہیں. آگے کا حرف ہے تو. یہ ہمیں فرق آنا چاہیے. تا آواز اور منہ کھل جاتا ہے, تا پتلا حرف ہے. اور یہ جو تو ہم پڑھتے ہیں, یہ تو موٹا بھی ہے, حروف مستعلیہ میں سے, اس لیے ہم اس کو موٹا بھی پڑھتے ہیں. اور اس کا جو مخرج ہے تو کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. تو مطلب زبان جڑ جو ہوتا ہے جڑ, تو اس میں زبان کو ٹچ کرنا ہے جڑ میں. تو جیسے آپ پڑھیں گے آٹومیٹک انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس کی مشق کیجیے. اور ضا کا جیسے مخرج ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سا رال اور ضا ہے نا. ضا اس کا مخرج ایک ہے زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. تو پڑھتے ہیں ہم ضا, ٹھیک ہے. اب عین کی باری آ گئی. عین ہم جب پڑھیں گے تو حلق کے درمیانی حصے سے یہ ادا ہوتا ہے حرف. اس پہ بھی ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, اور ہم اس کو بھی 5 الف کھینچیں گے. عین. اس کے بعد ہم جب غین پڑھتے ہیں تو غین کو گین نہیں پڑھنا ہے, گین یا گین نہیں پڑھنا, بلکہ اس کو ایک دم گھمانے کے لحاظ میں ہم کو پڑھنا ہے. غین. فا کا مخرج آسان ہے. فا ہم کو جب ادا کرنا ہوتا ہے تو اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اوپر کے دانتوں کے کنارے مطلب یہ حصہ, یہ جو تر حصہ ہے نا, گیلا والا حصہ. تر مطلب گیلا ہوتا ہے. اوپر کا دانت کا جو کنارہ ہوتا ہے نچلے کے ہونٹ میں ایسے جا کے لگ جاتا ہے. فا
فا ایک الف کھینچنا ہے, فا, ٹھیک ہے, ہو گیا. ابھی جب ہم قاف پڑھیں گے, اس میں ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے نا, تو اس قاف کو دھیان سے پڑھنا ہے, 5 الف بھی کھینچنا ہے اس کو, اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صحیح مخرج سے ادا ہو. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے, یہ اس کا مخرج یہ ہے. قاف. اب چھوٹی کاف جب پڑھیں گے تو ایک دم اطمینان سے آرام سے پڑھنا ہے, اس میں ہمیں کچھ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس آواز اور منہ کھول کے پڑھنا ہے. کاف, لام, میم, نون, واو, ہا. ہا اور ہا میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ جب ہم ہا پڑھتے ہیں تو اتنا زیادہ کوئی ہمیں انرجی یا طاقت یا پھر کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, آسانی ایک سے ایک دم پڑھنا ہے. ہا, یہاں پہ ہمیں تھوڑا محسوس ہوتا ہے جب ہا پڑھتے ہا, اور جب ہا پڑھتے ہیں تو ہلکا درمیان والا حصہ استعمال ہوتا ہے نا. زیادہ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ ہا اور ہا دونوں سمجھ میں آ جائے گا. اور اس کے آگے والا حرف ہم کو دھیان دینا ہے, حمزہ. اس حمزہ کو جب ہم ہجے کرتے وقت پڑھتے ہیں تو دھیان دینا ہے کہ اس کے آخر میں زا کے بعد ہا ہے, تو ہا کی آواز آنی چاہیے. اگر ہا کی آواز نہیں آتی, کچھ لوگ الف کی آواز سے پڑھتے ہیں اس کو, جیسے حمزہ پڑھتے اس کو حمزہ, زا پڑھ رہے زا, تو وہاں پہ الف آ رہا ہے, الف نہیں ہے. اگر ہم یہاں پہ غور کریں تو یہاں پہ ہا ہے, زا کے بعد ہا ہے, تو اس کو پڑھنا ہے حمزہ, ہا کی آواز آنی چاہیے. ایک الف یہاں پہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, سیدھا حمزہ پڑھ دیں, ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آخری حرف ہے یا, ہو چکا ہے. الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 1 مکمل کر لیا. پھر بھی میں آپ کو ایک مرتبہ اور سرسری طور پر پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اور آپ غور سے سماعت کریں اور اس کی بار بار روزانہ پریکٹس کریں. انشاءاللہ یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف, با, تا, ثا, جیم, حا, خا, دال, رال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف,
واو ہا حمزہ یا. الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 1 اچھے سے مخرج کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے. کوشش کرے اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کرے اور روزانہ ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ہم سبق آگے بڑھتے بھی جاتے ہیں تو بھی ہمیں سبق نمبر 1 کو روزانہ پڑھنا ہے. سبق سے پہلے اسی کو پڑھ لیں. سبق نمبر 1 کو جتنا ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا مخرج اتنا زیادہ درست ہوتا جائے گا. اور ہجے کرتے وقت خاص کر کے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سبق نمبر 1 سے لے کے پورا 21-22 سبق تک مدنی قاعدہ کے ہمیں ہجے کرتے وقت سبق نمبر 1 کی طرح ہی حرف کو کھینچنا ہے اور مخرج کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ اگر ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو ہمارا مدنی قاعدہ بہترین سے بہترین بنتا جائے گا. انشاءاللہ آگے ناظرہ میں بھی یہ کام آئے گا. تو آپ بھی پڑھیں اور کوشش کریں کہ مخرج درست ہو اور اپنے دوست رشتہ دار احباب ہے نا اپنے گھر کے لوگ خاص کر کے سب کو ویڈیو بھی شیئر کرے اور تاکہ وہ لوگ بھی سیکھ سکے اور انشاءاللہ صحیح طرح سے درست قرآن اور قاعدہ اور قرآن سیکھے. اور پھر نماز میں بھی ہم کو انشاءاللہ ہم صحیح مخرج سے پڑھیں گے تو ہمیں اس کا لطف آئے گا, خشوع اور خضوع ہمیں سمجھ میں آئے گا, ہے نا. ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. صلاۃ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.